بڑا نیک ہے، بڑا پاک ہے، پہلی شام میں نماز پڑھتا ہے، ماشاءاللہ سے باشرہ ہے، ہر سال عمرہ کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اذانیں بولتا ہے، بہت نیکیاں ہیں اس کی، ڈھیر لگا ہوا ہے، پہاڑ بنا ہوا ہے، لگ رہا ہے کہ یہ تو جنت میں جائے گا، توحید والا ہے، شرک سے بچتا ہے۔ فرمایا یاتی وقذف ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا، لوگ آئیں گے اللہ جی یہ تو ہمارا دیندار ہے، یہ ظالم ہے، اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا۔ کیا ظلم کیا تھا؟ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ ہم نے کبھی کسی کو تھپڑ مارا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اس کا بدلہ دینا پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کہتا ہے آپ نے مجھے چھڑی مار دی تھی، فرمایا تم مجھے مار لو۔ کہتا ہے اس وقت میرا پیٹ اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ نے اپنا کپڑا ہٹا دیا، اپنا بدلہ لے لو۔ آپ کو لپٹ گیا، چومنے لگ گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین، اللہ کے پاس اتنا مقام ہے، اتنا ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر کسی پہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے تو میں اس کا دنیا میں بدلہ دے دوں۔ وقذف ھذا، اس نے اس پر تہمت لگائی تھی، واٹس ایپ پہ 10 گروپوں میں فارورڈ کیا تھا یہ بندہ کرپٹ ہے، یا اللہ میں کرپٹ نہیں تھا، یا یہ ثابت کرے یا مجھے بدلہ دے۔ آپ نے بڑا آسان سمجھا ہوا ہے، انگوٹھا گھمانا موبائل پہ، جو چیز آتی اس کو بھیجتے چلے جاؤ۔ اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، میری شہرت کو نقصان ہوا تھا، اس کی نیکیاں تول کر اس کو دے دی جائیں گی۔ اکل مال ھذا، یا اللہ اس نے وابڑا کا کنڈا لگایا ہوا تھا، اس کا بل سارے محلے پہ تقسیم ہوتا تھا، ہم سب آ گئے، ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے، اس کا بل ہم سب پہ ڈالا جاتا تھا، ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے، ان کو بھی تول کر دے دیا جائے گا۔ کبھی سوچا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اے سی کا پانی لوگوں کے سروں پہ گرتا ہے، ہماری سیڑھیاں کس قدر اس نے گلی کو چھوٹا کر دیا جس کی وجہ سے لوگ گرتے ہیں، ہم گھر دھوتے ہیں تو پانی گلی میں سڑک ٹوٹتی ہے، لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، ایک ایک بدلہ دینا پڑے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قال اللہ سبحانہ وتعالی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ محترم سامعین اور سامعات، ہر وقت سوشل میڈیا خبریں، بریکنگ نیوز، سب سے پہلے خبر میں نے دی تھی، سب سے پہلے میں پہنچا تھا، یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، اور دجل اور فریب اتنا زیادہ ہے، جھوٹ اور الزام تراشی اتنی زیادہ ہے کہ کئی ایسے کلپ دیکھے جاتے ہیں جو 95% لوگوں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف 5% لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنایا گیا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، لیکن جو ایتھینٹک خبر ہے، یقینی بات ہے، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، وہ اللہ کی بات ہے۔ ہر وقت ادھر کی ادھر کی خبریں، کبھی وہ چینل کبھی وہ چینل، کوئی انٹرٹینمنٹ کا، کوئی خبروں کا، کوئی ڈرامے، کوئی فلمیں، اس قدر اس میں تنوع اور اس قدر اس میں اقسام ہیں جو الٹیمیٹلی دیکھنے والے کے دماغ پر جو برا اثر کرتی ہیں، ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ اس کی ترکیز ختم ہو جاتی ہے، کنسنٹریشن ختم ہو جاتی ہے، ایک بات سننا اور اس پہ توجہ کرنا یہ ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ آج کل کسی کو نوکری دینی ہو تو اس کا سب سے پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ کسی بات پہ توجہ کتنی دیتا ہے۔ میڈیا نے اتنا نقصان کر دیا ہے،
اور یہ میڈیا ڈی ٹریک کرتا ہے، آپ کو وہ چیز دکھاتا اور اس کے پیچھے لگاتا ہے جو آپ کا مسئلہ نہیں ہے، جو آپ سے متعلق نہیں ہے۔ بچہ پیپر میں بیٹھا ہو، پیپر پہ توجہ دینے کی بجائے کسی اور طرف توجہ دے تو فیل ہو جائے گا۔ ہم سب پیپر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا میڈیا پر بیٹھنے والے نیم ملا اور نیم مفتی اور کیا ڈرامے باز اور کیا انٹرٹینر، سارے کے سارے اگر کسی بات پر متفق ہیں تو وہ یہ کہ اس قوم کو اس اصل نصاب سے دور کر دیا جائے جس سے پیپر آنا ہے۔ پیپر کے دنوں میں نصاب کے علاوہ کوئی اور کام کروائے جائیں، ان سے کوئی اور باتیں ان کو یاد کروائی جائیں، اور پیپر آئے تو ان کو کچھ آتا جاتا نہ ہو۔ سارے کے سارے، کوئی اچھے کوئی برے، سب میں یہ بات مشترک ہے کہ آپ کے اصل نصاب سے آپ کو ہٹا دیا جائے۔ یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ قیامت والے دن کہیں گے کہ شاید ہم دنیا میں صبح گئے اور چاشت کے وقت 10-11 بجے واپس آ گئے، یا عصر کے وقت گئے اور مغرب کے وقت واپس آ گئے، ہم دنیا میں آدھا دن بھی نہیں رہے، ایک یا آدھا دن رہے، کوئی کہے کہ آدھا بھی نہیں رہے۔ یہ حیثیت ہے اس جہان کی، اور اگلے جہان لمبے لمبے۔ صحابہ کرام کو قبر میں گئے 1500 سال ہونے جا رہا ہے، ہمیں نہ جانے کتنے 100 یا 1000 سال لگ جائیں قبر میں، اور اس جہان کی 50 سالہ زندگی کے مقابلے میں یا اس کے مقابلے میں یہ 50 سال ان کی کیا حیثیت بنتی ہے۔ ہم اور آپ انکار کر دیں گے، ہم دنیا میں زیادہ دیر ایک دن نہیں رہے، ہم ایک دن نہیں رہے۔ ابھی آپ انکار کر رہے ہو، پچھلے 50-60 سال جو گزارے ہیں ذرا غور کرو کدھر گئے وہ۔ ہر روز 10 کام کرتے ہو، بڑے مصروف ہو، اور پچھلے 50 سالوں کے ایک ایک سال کی کوئی ایک ایک بات یاد کر کے دکھاؤ کہ میں 50 سالوں میں فلاں سال میں یہ کیا، فلاں میں یہ کیا، میں نے فلاں میں یہ کیا۔ بھول گئے، ابھی ہم زندہ ہیں اور بھول گئے۔ جب اگلا جہان آئے گا، جسم دوبارہ بنے گا، تو یہ کیسے یاد آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ فقیری گزارنے والا، جس کو کھانے کے لیے کھانا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ملتا تھا، اللہ فرشتے کو بھیجے گا قیامت والے دن، جاؤ اس کو ایک جنت کا چکر لگا کر لاؤ۔ خالی چکر لگا کر آئے گا، ہاں بھائی سنا دنیا کیسے گزاری؟ کہے گا یا اللہ میں تو سیٹھ ابن سیٹھ تھا، میں نے تو دنیا میں کبھی بھوک دیکھی نہیں۔ ایک چکر کی مار ہے یہ تیرے 60 سال کی زندگی۔ پھر ایک بہت ناز و نعمت میں رہنے والا، قارون کی زندگی گزارنے والا، اس کو فرشتوں کو دے کر بھیجا جائے گا، اس کو جہنم کا چکر لگا کر لاؤ۔ ہاں بھائی سنا زندگی کیسے گزاری؟ کہے گا یا اللہ میں نے تو کبھی پیسہ دیکھا ہی نہیں، نخرہ دیکھا ہی نہیں، میں تو مصیبتوں میں ہی رہا، نسل در نسل مصیبتوں میں رہا، میں نے کبھی خیر دیکھی نہیں ہے۔ یہ ہے جس کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، جس کے لیے سب کچھ بھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔
قیامت کے احوال میں کیسے حشر ہوگا اس جہان میں موت سے پہلے، کیسے حشر ہوگا اگلے جہان میں، کیسے اعمال نامہ اور اس کا حساب کتاب ہوگا، کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں۔ 50,000 سال کا دن ہے، اس کی ہر بات تو بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو آج جب حساب کتاب ہو چکا ہوگا، اس کے بعد کے احوال کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کا حساب ہو چکا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ، کسی کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ۔ اس کے بعد رب ذوالجلال فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ، مومنوں الگ ہو جاؤ۔ مجرموں الگ ہو کر بھی جس کی پوجا کرتے تھے اس کے پیچھے ہو جاؤ۔ مومنوں تم جس کی اطاعت کرتے ہو اس کے پیچھے ہو جاؤ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جس کی بات مانتے تھے اس کے پیچھے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مومن، یہاں پہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور شاید حضرت امام احمد کا قول نقل کیا ہے کہ یہ اہل الحدیث کا امتیاز ہے کہ جب یہ آواز لگے گی تو وہ نبی محمد کے پیچھے چلے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ ان کے بعد انہوں نے بیچ میں بندہ کھڑا کیا ہی کوئی نہیں۔ ہر جماعت کا نام کسی شخصیت کے نام سے ہے۔ یہ حنفی ہے تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والا، یہ شافعی ہے تو محمد بن ادریس شافعی کو ماننے والا، یہ بریلوی ہے تو احمد رضا خان بریلوی کو ماننے والا، یہ نقش بندی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، عبد القادر جیلانی کو ماننے والا۔ سب نے اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں ایک ایک بندہ کھڑا کر رکھا ہے۔ لیکن سعادت ہے ان لوگوں کی جو کسی چکر میں نہیں آئے، بڑے بڑے جال پھینکے گئے، فقہ کے اعتبار سے جال پھینکا گیا تو 4-5 امام معروف ہوئے، اگرچہ ان کے زمانے میں ان جیسے اور ان سے زیادہ بڑے امام اور بھی موجود تھے، مگر معروف اتنے ہوئے۔ کہا تم کن کے ساتھ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم ان میں سب کے ساتھ ہیں اور کسی ایک کے ساتھ نہیں ہیں۔ مسجدوں کے نام دیکھ لو، مسجدوں کے نام دیکھ لو، یہ رکھیں گے ربانی، محمدی، ہاں، اور وہ کیا رکھیں گے؟ غوثیہ اور دوسرے تیسرے ناموں کے ساتھ۔ اعلان ہوگا اپنے اپنے امام کے پیچھے ہو جاؤ۔ رب ذوالجلال والاکرام یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، رب ذوالجلال اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا اور جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے وہ وہاں بھی سجدے میں گر جائیں گے، اور جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ کرنا چاہیں گے مگر وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کی ساق ہے۔ رب کے بارے میں جو کچھ کتاب و سنت میں آ جائے اس کو جیسا ہے ویسے ہی مانو، اس کی کیفیت بیان نہ کرو، ان کو مخلوق کے مشابہ قرار نہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی، رب ذوالجلال کا ہاتھ، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے 2 ہاتھوں سے بنایا؟ 2 ہاتھ،
اللہ نے اپنے چہرے کا ذکر کیا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ قیاس آرائی نہیں چلتی، جو رب بیان کر دے اس کو مانو۔ چہرہ ہے تو سر بھی ہونا چاہیے، قیاس ہے۔ اللہ کے نام پھر جسم کا لفظ بولا جانا چاہیے، نہیں، قیاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بولا، جو اپنے بارے میں فرمایا، اس کو ویسے کا ویسے ماننا ہے، قیاس نہیں کرنا۔ خالق مخلوق جیسا نہیں ہے۔ یہ انسان کا طریقہ ہے کہ چہرہ ہو تو ناک بھی ہوتی ہے، ناک ہو تو کان بھی ہوتے ہیں، یہ انسان کا قیاس ہے، خالق کا قیاس یہ نہیں ہے۔ خالق پر ایمان لائے ہیں، قیاس نہیں کرنا، تصور نہیں لانا، بلکہ جیسے رب ذوالجلال نے اپنے بارے میں بیان کر دیا اس کو مان لینا ہے، اچھے بچے بن کر۔ لوگ لائنوں میں لگ جائیں گے، کافروں کی بھی تقسیم ہوگی، جتنے انفلوئنسر ہیں، جتنے لوگ فین ہیں، اپنے اپنے جس کے فین ہو اس کے پیچھے ہو جاؤ۔ غور کرو کس کس کے فین ہو تم۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار۔ اللہ فرماتے ہیں فرعون اپنی قوم کی قیادت کرتا کرتا جہنم میں جائے گا۔ فرعون کو ماننے والے اس کے پیچھے ہوں گے، وہ ان کا قائد ہوگا اور ان کو لے کر اکٹھے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے باغی، ان کی بھی الگ الگ تقسیمیں ہوں گی، ماننے والے، طاعت کرنے والے، وہ بھی اپنے اپنے امام کے پیچھے ہوں گے۔ لیکن ابھی کفر اور اسلام کا فرق کیا گیا ہوگا۔ منافق اور مومن اکٹھے ہوں گے، ان کی تفریق جا کر کے پل صراط پر ہوگی، الیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال فرمائے گا یا آدم، اے آدم، کب کپاتے تھر تھراتے ہوئے آئیں گے، لبیک یا وسعدیک یا رب، یا اللہ میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا اخرج بعث النار، اپنی اولاد سے جہنم کا اشارہ کر دے۔ اللہ فرمائے گا جہنم کا حصہ الگ کر دے۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے کتنا کر دوں، ادھر کتنے ادھر کتنے؟ اللہ فرمائیں گے 1000 سے ایک بندہ جنت کے لیے اور 999 جہنم کے لیے۔ جب یہ اعلان ہوگا تو پھر یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے بے پرواہ ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر جاندار جو حمل سے ہے وہ حمل گرا دے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، آپ کو لگے گا لوگ نے شراب پی ہوئی ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، انہوں نے شراب نہیں پی۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، مگر رب کا عذاب اتنا شدید ہے کہ ان کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا نہیں بیان ہو رہا، یہ لا ریب کتاب کی آیتیں ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے ایسا ہی ہوگا جیسے رب نے فرمایا، کوئی شک کی بات نہیں ہے، ایسا ہی ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ جب یہ اعلان ہوگا بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، 999 جہنم کے لیے، ایک جنت کے لیے، اور آج یہ ریشو نظر آتی ہے ہمیں، کوئی 95% تو بندے ویسے نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جو 3، 4، 5% پڑھتے ہیں ان میں اکثریت کے عقیدے برباد ہیں۔
تو ریشو تو یہ نظر آتی ہے، اور اس میں پوری زمین کے جتنے انسان ہیں سارے شامل کرو، یہ بے نماز اور نماز تقسیم تو ان مسلمانوں کی ہے۔ پھر جو عیسائی، یہودی، ہندو، بدھ مت اور یاجوج ماجوج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی آدم کی اولاد سے ہیں، وہ بھی بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ جب وہ چھوٹیں گے تو شروع والے کسی سمندر کا پانی پینے لگ گئے، آخری لوگ جب گزریں گے تو وہ خشک سمندر کی دیواروں پہ پانی کے نشان دیکھ کر کہیں گے کہ لگتا ہے یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا، اتنی تعداد میں ہوں گے۔ وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان کو الگ کر دے، ان کو الگ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر کیٹیگرائز کیا جائے گا کہ کون جہنم میں پہلے جائے گا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم زیادہ جانتے ہیں کہ پہلے جانے والا کون ہے، کن کے ساتھ ابتدا کی جائے، کن کو ان کے بعد ڈالا جائے، کن کو ان کے بعد ڈالا جائے، ان کی کیٹیگری بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من یسجر بہم النار، سب سے پہلے جن کو ڈالا جائے گا وہ 3 لوگ ہوں گے۔ ایک مولوی صاحب، قاری صاحب، جو ریاکاری کے لیے قرآن پڑھتا اور سناتا تھا کہ اس کا اشتہار لگ جائے، لوگ اس کو بہت بڑا قاری کہہ دیں۔ نمبر 2 سیٹھ صاحب، جو فیس بک کے لیے صدقے خیرات کرتا تھا کہ میرا اشتہار لگ جائے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ نمبر 3 شہید، جس نے جان قربان کر دی مگر اس لیے کہ میرے نام کا چوک مشہور ہو جائے، میرے خاندان کا نام روشن ہو جائے۔ سب سے پہلے ان کی چربی اور چمڑے کے ساتھ جہنم کو تیز کیا جائے گا۔ پھر کس طرح اور کس انداز سے اور کیسے کیسے ڈالا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں ذکر کی ہیں۔ اللہ المستعان۔ پھر پل صراط کو نصب کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے علاقے میں روشنی لے جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو دنیا میں ظلم کرے گا اس کی قیامت والے دن اندھیرے زیادہ لمبے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا من کان لہ مظلمۃ علی اخیہ فلیتحلل منہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے کسی پر زیادتی کی ہے وہ اپنا حساب کھاتا اس کے ساتھ کلیئر کر لے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کرنسی نہیں چلے گی، وہاں لینا دینا نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ ہوگا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت والے دن کے اندھیرے ہوں گے۔ آدمی آئے گا، بڑا نیک ہے، بڑا پاک ہے، پہلی شام میں نماز پڑھتا ہے، ماشاءاللہ سے باشرہ ہے، ہر سال عمرہ کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اذانیں بولتا ہے، بہت نیکیاں ہیں اس کی، ڈھیر لگا ہوا ہے، پہاڑ بنا ہوا ہے، لگ رہا ہے کہ یہ تو جنت میں جائے گا، توحید والا ہے، شرک سے بچتا ہے۔ فرمایا یاتی وقد قذف ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا، لوگ آئیں گے اللہ جی یہ تو ہمارا دیندار ہے، یہ ظالم ہے، اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا۔ کیا ظلم کیا تھا؟ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ ہم نے کبھی کسی کو تھپڑ مارا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اس کا بدلہ دینا پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کہتا ہے
آپ نے مجھے چھڑی مار دی تھی، فرمایا تم مجھے مار لو۔ کہتا اس وقت میرا پیٹ اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ نے اپنا کپڑا ہٹا دیا، اپنا بدلہ لے لو۔ آپ کو لپٹ گیا، چومنے لگ گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین، اللہ کے پاس اتنا مقام ہے، اتنا ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر کسی پہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے تو میں اس کا دنیا میں بدلہ دے دوں۔ فرماتے ہیں انا اتقاکم و اخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اتنا پیارا حبیب رب کا، لوگ ان کی شفاعت کی وجہ سے گناہوں پر شیر ہو جاتے ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ فرمایا اس کو اس کے تھپڑ کا بدلہ دیا جائے گا، تول کر نیکیاں دے دی جائیں گی۔ وَقَذَفَ هَذَا، اس نے اس پر تہمت لگائی تھی، واٹس ایپ پہ 10 گروپوں میں فارورڈ کیا تھا یہ بندہ کرپٹ ہے۔ یا اللہ میں کرپٹ نہیں تھا، یا یہ ثابت کرے یا مجھے بدلہ دے۔ آپ نے بڑا آسان سمجھا ہوا ہے انگوٹھا گھمانا موبائل پہ، جو چیز آتی اس کو بھیجتے چلے جاؤ۔ اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، میری شہرت کو نقصان ہوا تھا، اس کی نیکیاں تول کر اس کو دے دی جائیں گی۔ اکل مال ہذا، یا اللہ اس نے وابڑا کا کنڈا لگایا ہوا تھا، اس کا بل سارے محلے پہ تقسیم ہوتا تھا، ہم سب آ گئے، ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے۔ اس کا بل ہم سب پہ ڈالا جاتا تھا، ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے۔ ان کو بھی تول تول کر دے دیا جائے گا۔ کبھی سوچا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اے سی کا پانی لوگوں کے سروں پہ گرتا ہے، ہماری سیڑھیاں کس قدر اس نے گلی کو چھوٹا کر دیا جس کی وجہ سے لوگ گرتے ہیں۔ ہم گھر دھوتے ہیں تو پانی گلی میں سڑک ٹوٹتی ہے، لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، ایک ایک بدلہ دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ ذرے کی انگریزی ایٹم ہے، ایٹم آنکھ کو نظر نہیں آتا، اس کا حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غنیمت کے مال سے کچھ اٹھایا واپس کرو۔ ایک بھائی تسمہ لے کر آ گیا، یہ جوتے کا تسمہ تھا، میں نے سمجھا بیکار ہے، میں لے گیا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں اس کی خیر ہے۔ نہیں، فرمایا یہ جہنم کا تسمہ تھا اگر تو واپس نہیں کرتا تو۔ اکل مال ہذا، اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا تھا، بہت طریقے سے فراڈ کیا تھا۔ یا اللہ یہ کسی عدالت میں پکڑائی بھی نہیں دیتا تھا، میں بالکل چت ہو گیا تھا۔ یا اللہ اب تیرا دربار ہے، تیرے ہی گواہ ہیں، مجھے اس کا بدلہ دیا جائے۔ اور جس نے ہاتھ سے قرض لیا ہو اور وہ واپس نہ کرے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس نے فراڈ کیا ہو وہ کیسے جائے گا؟ صلح و صفائی کے ساتھ ہاتھ سے پیسہ دیا، قرض واپس نہیں کر رہا، مر گیا۔ اور جس نے فراڈ کیا وہ کیسے جائے گا؟ بار بار مرے، بار بار شہادتیں پائے، اگر کسی کا قرض نہیں دیا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔
اس کو اس کا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا فَانِيَتْ حَسَنَاتُهُ، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پہاڑ ختم ہو جائے گا نیکیوں کا، لینے والے ابھی باقی ہوں گے، اس کو دیوالیہ قرار دے کر چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو مزید لینے والے ہیں اب ان کے گناہ تول تول کر اس کے سر پر ڈالے جائیں گے، اس کی نیکیوں کا پہاڑ گناہوں کا بن جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بہت سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ المستعان۔ تو میرے بھائیوں، وہاں پہ الگ الگ کیٹیگری بننے کے بعد اندھیرے ہو جائیں گے۔ جو جہنمی تھے ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا، اور جو وہاں منافق اور جنتی مومن رہ گئے، گناہ گار بھی، جو کافر تھے وہ الگ ہو گئے، منافق اور مسلمان رہ گئے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، جتنا قدر دنیا میں ظلم کیا ہوگا اتنے اس کے اندھیرے زیادہ ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ جس کا مقدر اندھیرے ہوں گے اس کا چہرہ بھی کالا ہوگا، جس کا مقدر نور ہوگا اس کا چہرہ بھی سفید ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، مومنوں کا نور ان کے آگے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، اور منافق کا نور نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، جا رہے ہو ہمیں بھی اپنی لائٹ میں لے جاؤ۔ کبھی کسی روڈ پر جہاں اندھیرے ہوں، انجن ٹھیک ہے، ٹائر ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، بتی بند ہو گئی ہے، چلا سکتے ہو گاڑی، پھر کسی گاڑی والے کی منت کرو تم ذرا سپیڈ ہلکی رکھو میں تیرے ساتھ ساتھ آتا ہوں، اور جس کی لائٹ تیز ہوتی ہے وہ تیز سپیڈ سے چلا سکتا ہے، جس کی گاڑی بہت اچھی ہو مگر لائٹ کمزور ہو وہ تیز نہیں چلا سکتا۔ وہاں پہ پل صراط پر تیزیاں ہوں گی لائٹ کے حساب سے، جس کی لائٹ تیز ہے وہ تیز چل سکے گا، جس کی لائٹ کمزور ہے وہ آہستہ چل سکے گا۔ تو یہ جو پہلا میدان ہے اس میں بھی اندھیرے ہوں گے اور لائٹ ہوگی۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے بیچ میں رب ذوالجلال ایک دیوار کھینچ دے گا مومنوں اور منافقوں کے بیچ میں۔ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، بولتے ہی رہ جائیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قَالُوا بَلَىٰ، مومن کہیں گے ہاں ہاں تم ہمارے ساتھ تھے، ہمارے محلے میں رہتے تھے، اور بس اوقات ہمارے گھر میں ہی رہتے تھے، مگر وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال لیا تھا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمنائیں میں اس کے بعد یہ کروں گا، میں اس کے بعد وہ کروں گا، میں اس کے بعد یہ کر لوں گا۔ تعلیم کا میدان ہو یا اسٹیٹس بنانے کا میدان ہو، یہ چھوٹا گھر میں بڑا گھر لے لوں گا، اس میں یہ فرنیچر نہیں میں وہ لے لوں گا، یہ گاڑی نہیں میں اس ماڈل کی لے لوں گا۔ تم اس فتنے اور اس دوڑ میں پڑے ہوئے تھے اور ہم اس وقت ایمان بنانے میں پڑے ہوئے تھے، اس لیے اب اپنا اپنا نور چلے گا۔ قیل ارجعوا وراءکم، واپس جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں سے نور لے کر آؤ۔ اب ہمارا نور تمہیں کافی نہیں ہوگا، پھر بھی آگے بڑھ کر ان کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے، بیچ میں دیوار حائل ہو جائے گی۔ باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، جو اس دیوار کا مومنوں کی طرف حصہ ہوگا اس میں رب کی رحمت ہوگی، اور جو منافقوں کی طرف ہوگا اس میں رب کا عذاب ہوگا۔ ینادونہم الم نکم معکم، بولتے ہی رہ جائیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ جواب دیں گے لیکن تم فتنوں میں پڑ گئے تھے، ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔
پھر اس کے بعد جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے کھینچ رکھا ہوگا، اور اس کے باوجود وہ بے قابو ہوتی جا رہی ہوگی۔ پھر اس کے اوپر پل لگایا جائے گا، جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلوار کی طرح تیز ہوگا، اور اس کے کنارے بھی ہوں گے، جس طرح آگ میں پتنگے گرتے ہیں اس طرح لوگ گر رہے ہوں گے، اور اس پر وہ کانٹا جس کے ساتھ قصاب گوشت میں سے ڈال کے لٹکاتا ہے، اس طرح کے کانٹے بھی لگے ہوئے ہوں گے جو پکڑ پکڑ کر ڈال رہے ہوں گے، اور وہ خود بھی بڑا پھسلنا ہوگا، لوگ پھسل کر گر رہے ہوں گے، اور اندھیرا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے نور کے حساب سے چل رہے ہوں گے۔ اس کے دائیں طرف امانت ہوگی، اور اس کے کنارے کے بائیں طرف صلہ رحمی ہوگی۔ جو امانتوں میں خیانت کرتے رہے ہوں گے ان کو امانت پکڑ پکڑ کر آگ میں ڈال رہی ہوگی، اور جو لوگوں سے رشتہ داریاں توڑ رہے ہوں گے ان کو صلہ رحمی پکڑ پکڑ کر آگ میں ڈال رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سب سے پہلے میں اور میری امت کے 70,000 وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے ہم گزریں گے۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ تیز گھوڑے کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ آنکھ جھپکنے کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ آہستہ گھوڑے کی طرح، کچھ بھاگ کر گزرنے والے کی طرح، کچھ گرتے پڑتے گزریں گے، اور جو آخری ہوگا وہ پیٹ کے بل گرے گا اٹھے گا، وہ کرالنگ کرتا ہوا گزرے گا، اور وہ بہت زیادہ زخمی ہو چکا ہوگا۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرنے کی توفیق دے۔ بہت خطرناک معاملہ ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو جہنم پر وارد ہونا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دلائیں گے جو دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہیں ان کو جہنم میں ہی رہنے دیا جائے گا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ غالباً رو رہے ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نبی کے صحابی ہیں، آپ نے آپ کو دیکھا ہے، آپ نے جہاد میں شرکت کی ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ تو اللہ کا حتمی یقینی فیصلہ ہے کہ جہنم پر سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ جانا تو ہے سب نے، مگر نجات پائیں گے یا نہیں پائیں گے یہ غیر یقینی ہے۔ وہاں جانا یقینی ہے اور نکلنا غیر یقینی ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑے بڑے نظر آتے ہیں، اور جو رب ذوالجلال سے ڈرتا نہیں وہ بڑے بڑے پاپ بھی ہضم کر جاتا ہے، اس کو بڑے بڑے گناہ بھی چھوٹے نظر آتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جو آگے گزر جائیں گے اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں کیسے جائیں گے اس کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے۔ رب ذوالجلال آج ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے، اپنے معاملات کو صاف کرنے کی توفیق دے۔ ہم دنیا سے جائیں ہمارے ذمے کوئی کسی کا حق نہ ہو، صرف قرض نہیں، کسی قسم کا حق نہ ہو۔ اپنے معافیاں مانگ لو، اگر کوئی معاف نہیں کرتا تو اس کو اپنا مال اور اپنی جان پیش کر دو کہ بھئی جو تم نے بدلہ لینا لے لو، ہم قیامت والے دن آپ کو نہیں دے سکتے۔ رب ذوالجلال سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم بھائیو، عالم اسلام کو دھوکہ دیا گیا یو این کا کہ یو این تمہارا حقوق کا محافظ ہوگا، تم آپس میں نہیں لڑو گے، تم اپنی فوجیں ختم کر دو، ہم ہیں نا۔ ان کو دھوکہ دے کر ان ظالموں نے اپنی فوجیں مضبوط کیں اور مسلمانوں کے تیل کے پیسے کے ساتھ اس کو مضبوط کیا، اور اب آ کر کہتے ہیں جی ہم آپ کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی اپنی کرو۔ ٹرمپ نے تقریر کی ہے، کہتا ہے اپنی اپنی فکر کرو، ہر ملک اپنی اپنی فکر کرے۔ یہودی یرغمالی تو اس کو یاد ہیں، مگر جو 1,00,000 کے قریب مسلمان شہید ہو چکا ہے، جن میں کوئی 30-35 ہزار بچے ہیں، وہ اس کا اس نے لفظ تک نہیں بولا۔ اور اس کی 54 ریاستوں میں سے ہر ریاست کا ایک ایک جج اسرائیل آئے ہیں اور وہاں آ کر کے انہوں نے پودا لگایا ہے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے کہ ہم سب ملیں تو اسرائیل بنتا ہے، اور وہ ہر قسم کے وعدہ خلافی کرنے کو تیار ہے، ہر قسم کی دغا بازی کے لیے تیار ہے، ہر قسم کی غداری کے لیے تیار ہے جب اسرائیل پر کوئی آنچ آ رہی ہو۔ وہ ایک ہیں۔ اللہ کرے اس جھٹکے سے مسلمانوں کو عقل آ جائے۔ خود اس نے یو این کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہا یو این کا کیا فائدہ ہے، جنگیں تو میں ختم کروا رہا ہوں جو انہوں نے کروانی تھی، اس کا کیا فائدہ ہے۔ یعنی جو قاعدے قانون بنائے تھے کہ ہم اپنی فوجیں ہوں گی، نیشنل اسٹیٹس ہوں گی، کوئی کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا، وہ ساری زیادتیاں بھی امریکہ نے کیں، اسرائیل نے کیں، اور اب یہ بھی کہہ دیا کہ یو این کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اب ہی مسلمانوں کو عقل آ جائے، کو اپنا اتحاد بنا لیں۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، لڑنا نہیں پڑے گا۔ اگر ساری امت اسلامیہ کندھے سے کندھا جوڑ کر ایک ہو جائے اور ان کے مفادات، ان کی پروڈکٹ کو ملکوں سے نکال دے۔ ہمارے ہاں تو چل رہا ہے نا کہ سگریٹ کی مشہوری اور بعد میں جی یہ کینسر بھی کرتی ہے، لو پہلے مشہوری دو پھر کہو یہ کینسر بھی کرتی ہے۔ یہ دغا بازیاں، یہ نفاق ختم ہو جائے اور ان کے تمام پروڈکٹ کو نکال دیا جائے، لڑنا نہیں پڑے گا، اسی سے یہ بیٹھ جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد کی توفیق دے۔ اور جو لوگ بحری کشتیوں میں یورپ سے چلے ہیں، اور اس میں 3-4 پاکستانی بھی ہیں، غزہ کے لوگوں کو خوراک دینے کے لیے ستائش کے حقدار ہیں، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، اور کچھ نہیں تو میڈیا ٹرائل تو چلانا، مسئلہ تو اوپر آیا کہ یہ ساری امت اسلامیہ ان کو پانی کی بوند نہیں پہنچا سکی، یہ عوام وہاں پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے اور ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ عالم اسلام کے بہت بڑے عالم دین عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ، سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی، جو نابینا تھے اور حج کا خطبہ دیا کرتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو بہت عظیم آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام اسلام پر جانے والوں کو معاف فرمائے، درجات کو بلند کرے۔ نماز کے بعد ہم ان کا انشاءاللہ جنازہ بھی پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔